السلام علیکم جی ناظرین کرام، میں جمیل خان ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج سے ہم اپنے چینل پہ آڈیو سٹوری کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ سب نے اسے پسند کیا تو ہم انشاءاللہ اس سٹوریز کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمیشہ کسی کمپنی کے لوگو اور برانڈ کی طرح دیکھی ہوگی، اور شاید نام بھی سن رکھا ہوگا، چے گویرا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید یہ نہ سنا ہو، اور اگر سنا بھی ہو تو اس کی مکمل ہسٹری کا انہیں علم نہ ہو۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں چے گویرا کون تھے۔ گزشتہ صدی میں انقلاب کی تڑپ اور بغاوت کے جذبے نے مجسم ہو کر ارجنٹائن کے ایک شہری چے گویرا کا روپ دھار لیا، جو نگری نگری پھرا اور گھر کا رستہ بھول گیا۔ اس دوران اگر وہ نہیں بھولا تو وہ تھی نچلے طبقے سے وابستگی اور ان کی پسماندگی کے خاتمے کی عملی جدوجہد۔ اس چیز نے انہیں انقلاب اور بغاوت کی ایسی علامت بنا دیا جس کا حوالہ دنیا بھر میں دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایاز امیر کا عمران خان کے سامنے تقریر میں چے گویرا کا ذکر کرنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہوا۔ کچھ لوگ اسے چے گویرا کی بدترین توہین اور کچھ لوگ اسے حقیقت کی ترجمانی کہہ رہے تھے۔ ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چے گویرا کون تھا، اور کیا پاکستان کو کسی ایسے ہی انقلابی کی ضرورت ہے۔ نو آبادیاتی نظام اور سرمایہ دارانہ بندوبست سے گوریلا کارروائیوں کے ذریعے نجات کے خواب دیکھنے والا چے گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، جسے سیاست کا شوق انقلاب کے رستے پر لے گیا۔ 22 سالہ نوجوان نے 1950 میں پہلی بار موٹر سائیکل کے ذریعے جنوبی امریکہ کا سفر کیا۔ مجموعی طور پر 3 بار چلی پیرو، کولمبیا، پاناما، برازیل، بولیویا اور کیوبا جیسے کئی ممالک کی سیر کی۔ سیر کے دوران تقریباً 9000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے چے گویرا کی یہ روداد دی موٹر سائیکل ڈائریز کے نام سے پبلش ہوئی، جو نہ صرف نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر کتاب بن گئی بلکہ اس پر اسی نام سے فلم بھی بنائی گئی۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے باشندوں کی بھوک، غربت اور مختلف امراض کا یہ پہلا براہ راست مشاہدہ تھا جس نے چے گویرا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مطالعے کا شوقین یہ نوجوان اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا سبب سرمایہ دارانہ نظام اور امریکی تسلط ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ ان کی ڈائری کے مطابق ان لوگوں کی مدد کے جذبے کے تحت میں نے میڈیکل کے شعبے کو خیر آباد کہا اور ہتھیار بند سیاسی جدوجہد کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ چے گویرا کا پہلا پڑاؤ گواٹے مالا تھا، جہاں اس وقت جیکوبو اربینز کی جمہوری حکومت زرعی ریفارم سے جاگیردارانہ نظام کی بساط لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زد پر محض انفرادی شخصیات ہی نہیں، بڑی بڑی امریکی کمپنیاں بھی شامل تھیں، جیسے کہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی، جس سے حکومت نے 2.25 لاکھ ایکڑ زمین واپس لی۔ اس وقت اس کمپنی کا سالانہ منافع $65 ملین تھا، جو گواٹے مالا کی ریونیو کا تقریباً دگنا بنتا ہے۔ چے گویرا اور بینز کے اقدامات سے حد درجہ متاثر ہوا اور گواٹے مالا ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ خود کو مکمل بنایا جائے اور سچا انقلابی بننے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اس پر گرفت حاصل کی جائے۔ جون 1954 میں گواٹے مالا کی فوج نے ملک پر قبضہ کر لیا، اور یہ ایسا واقعہ ہے جس نے چے گویرا کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام سے شدید متنفر ہوا، جہاں ایک پرائیویٹ کمپنی، یونائٹڈ فروٹ کمپنی اور CIA کا اشتراک سرعام ایک حکومت کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں۔ انقلابی جدوجہد کے ابتدائی دنوں کے ساتھی اور بعد میں ان کی اہلیہ بننے والی
ہلڈا گادیا کے بقول یہ گویٹے مالا ہی تھا جس نے اسے سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد اور جارحانہ حکمت عملی پر مائل کیا۔ چے گویرا کمیونسٹ نوجوان پر مشتمل مسلح گروہ کا ایک حصہ بن گیا جس کا مقصد اوربینز کی بحالی کی تحریک چلانا تھی۔ گویٹے مالا میں عوام کے سرد مہری کے عمومی رویے اور اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر چے گویرا میکسیکو چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات راؤل کاسترو اور ان کے بھائی فیدل کاسترو سے ہوئی، جو دنیا کو تبدیل کر دینے والی انقلابی دوستی کا نقطۂ آغاز تھی۔ اب چے گویرا کی نظریں کیوبا میں انقلاب پسند تحریکوں پر تھیں۔ انہوں نے کاسترو کے شانہ بشانہ وہاں کے ڈکٹیٹر بتیستہ کے خلاف گوریلا جنگ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ کیوبا میں انقلاب کے بعد انہیں نیشنل بینک کی صدارت اور پھر صنعتی شعبے کی وزارت سونپی گئی، لیکن انقلابی روح کو سست روح اصطلاحاتی منصوبہ سازی کے نسبت جارحانہ حکمت عملی زیادہ پسند تھی۔ کاسترو کو لکھے گئے ایک خط میں وہ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے باندھ رکھا تھا۔ اب وہ دنیا کے دیگر علاقوں میں انقلابی تحریکوں کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ 1965 میں چے گویرا انقلاب کا خواب لیے کانگو جا پہنچے، جہاں ملک کے پہلے وزیر اعظم کا تختہ امریکہ الٹ چکا تھا۔ چے گویرا متحرک نوجوانوں کو اپنا جذبہ منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن گوریلا لیڈروں کی دھیرج پالیسی اور عوام کی پالیسی میں عدم دلچسپی ان کے لیے مایوس کن تھی۔ کاسترو کے کہنے پر وہ دوبارہ کیوبا لوٹ آئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے شرط رکھی کہ یہ خفیہ دورہ ہوگا جسے حکومت کسی بھی سطح پر ظاہر نہیں کرے گی۔ CIA کی مطلوب ترین افراد میں سر فہرست ہونے کے سبب چے گویرا کی تمام حرکت و نقل مکمل طور پر خفیہ ہو چکی تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ فلپ ایگی کے بقول کمپنی CIA چے گویرا سے زیادہ کسی فرد سے خوف زدہ نہ تھی، کیونکہ اس میں لاطینی امریکہ کے روایتی اسلوب اقتدار اور سیاسی جبر کو توڑنے کے لیے درکار صلاحیت اور کرشمہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کیوبا میں مختلف قیام کے بعد اب ان کی منزل بولیویا تھی، جہاں امریکہ نواز حکومت کے خلاف غیر منظم مارکس نظریات کے حامل مختلف گروہ سرگرم تھے۔ 50 افراد کے مختصر دستے کے ساتھ چے گویرا نے بولیوین آرمی کو اپنی گوریلا کارروائیوں سے کافی تنگ کیا، مگر CIA کا منظم نیٹ ورک کسی بھی بڑی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ اس دوران کسی مخبر نے متعلقہ حکام کو چے گویرا کے ٹھکانے کی اطلاع دی، جہاں ان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ ان کے پستول کا دہانہ جواب دے چکا تھا۔ زخموں سے نڈھال چے گویرا نے بلند آواز میں بولیوین آرمی سے کہا، گولی نہ چلاؤ، میں چے گویرا ہوں اور لاش کی نسبت زندہ حالت میں تمہارے لیے زیادہ اہم ہوں۔ بگوراز کے ایک سکول میں انہیں لا کر کمر اور ٹانگیں گولیوں سے چھلنی کر دی گئیں۔ خصوصی اہتمام کیا گیا کہ کوئی گولی ایسی جگہ پر نہ لگے جس سے فوری موت واقع ہو جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر وہ اذیت کی سولی پر لٹکتے رہیں۔ چے گویرا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو آزادی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے انسپائریشن ہے۔ ویتنام کی جنگ ہو یا لاطینی امریکہ سے لے کر جنوبی ایشیا تک تحریکیں چے گویرا کی تصویر کے بغیر ادھوری رہتی ہیں۔ سارتر کے بقول وہ ہمارے عہد کے سب سے مکمل انسان تھے۔ چے گویرا نے کہا تھا، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہوا یا ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ جب تک دنیا ہے مزاحمت کا سفر جاری رہے گا اور چے گویرا کو ہمیشہ ہیرو کی طرح یاد کیا جائے گا، اگرچہ مزاحمت کا طریقہ کار نہ صرف زیر بحث رہے گا بلکہ
معروضی حالات کے مطابق تبدیل بھی ہوگا۔ فی الحال پاکستان کے سیاسی کلچر کے پس منظر میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا پاکستان کو چے گویرا جیسے انقلابی کی ضرورت ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے زیر اہتمام رجیم چینج اور اس کے پاکستان پر زیر اثر عنوان سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایاز ضمیر صاحب میلہ لوٹتے نظر آئے۔ آرمی چیف کی تقرری کو قانونی شکل میں 7 سال کی گنجائش فراہم کرنے پر انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا اصرار تھا کہ جب عدلیہ پارلیمان سے یہ مطالبہ کر رہی تھی تب حکومت کو ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ رجیم چینج کو راولپنڈی سے منسلک کرتے ہوئے سینئر صحافی نے سابق وزیر اعظم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جب سے آپ کو دھکا لگا اور لات ماری گئی تو ماشاءاللہ آپ بھی چے گویرا بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری دعا ہے آپ چے گویرا ہی رہیں۔ ہمارے موجودہ سیاسی رہنما تو ایک طرف، شاید دنیا میں ایسے انقلابی رہنما انگلیوں پر گنے جا سکیں جن کی انقلاب سے وابستگی اور مقاصد سے دیوانگی میں چے گویرا جیسی شدت اور خلوص ہو۔ یہ بات قطعاً کرین انصاف نہیں کہ اگر اسے علامتی اظہار قرار دیا جائے تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیا پاکستان کا سیاسی کلچر کسی گوریلا فائٹر کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جمہوری نظام کی بجائے فرد واحد پر انحصاری کی دبی ہوئی خواہش کسی بھی دیو مالائی شخص کے نام سے اپنا اظہار چاہتی ہے۔ اس کے لیے چے گویرا سے زیادہ مناسب نام کس کا ہوگا؟ ہیرو پرستی جہاں ہماری مذہبی اساطیر کا حصہ ہے، وہیں اس کی جڑیں آمروں کی عطا کردہ سیاسی کلچر سے بھی پھوٹتی ہیں۔ ہم نے ایوب کی شکل میں ایشیا کا ڈیگال اور ضیاء کی شکل میں صلاح الدین ایوبی دریافت کیا، لیکن امریکہ کے بھرپور تعاون کے باوجود ایسی بنیادیں نہ رکھ سکے جو دیر پاس سماجی ترقی کی ضامن ہوں۔ دوسری طرف ایسے تجربات کی کوکھ سے سیاسی تفریق، مذہبی انتہا پسندی، اقتصادی زبوں حالی کے سوا کچھ برآمد نہ ہوا۔ ممکن ہے آپ منتخب جمہوری حکومت سے بھی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہونے کا شکوہ کریں، مگر اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ انتقال اقتدار کے باوجود فیصلہ سازی اور طاقت کے پلڑے کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے الذوالفقار نامی تنظیم سے مزاحمت کا ایسا راستہ چنا جس کے اجزائے ترکیبی میں تشدد بنیادی اکائی تھا۔ فاطمہ بھٹو کے بقول انہوں نے اپنے بچپن کے دوران گھر میں ایک تصویر ہمیشہ آویزاں دیکھی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ چے گویرا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر مرتضیٰ چے گویرا سے کس حد تک متاثر تھے۔ مزید یہ کہ الذوالفقار میں بھی اکثریت بائیں بازو کے انقلاب پسندوں کی تھی جو چے گویرا اور ان کی بائیں بازو کے ساتھیوں کی طرح ہتھیار اٹھائے بغیر مزاحمت کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف بے نظیر کی مزاحمتی حکمت عملی تھی جو اپنے مزاج میں باچا خان اور گاندھی کے پرامن سیاسی جدوجہد سے زیادہ مماثلت رکھتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کا ہتھیار اٹھائے بغیر تحریک چلانے کا فیصلہ اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ ہماری سیاسی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ جمہوری جدوجہد کا راستہ طویل ہو سکتا ہے مگر انسانی جانیں ضائع کیے بغیر اس میں کامیابی یقینی ہے۔ چے گویرا نے دنیا بھر کی انقلابی تحریکوں میں روح پھونک دی تھی مگر اس کے نتیجے میں کتنے پائیدار سیاسی انقلاب رونما ہوئے۔ چے گویرا نے دنیا بھر کی انقلابی تحریکوں میں روح پھونک دی تھی مگر اس کے نتیجے میں کتنے پائیدار سیاسی انقلاب رونما ہوئے۔ چے گویرا ایک دیوتا ہے جس کا قد کامیابی اور ناکامی سے نہیں ماپا جا سکتا، مگر مزاحمتی تحریکوں میں کم سے کم انسانی جانوں کا ضیاع اور زیادہ سے زیادہ نتائج کا حصول کسی بھی انسان دوست انقلاب کی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ اور موجودہ سیاسی تناظر میں نجات دہندہ یا انقلابی سے زیادہ جمہوری نظام میں تسلسل کی ضرورت ہے۔
اس نظام میں خامیوں سے انکار نہیں، مگر چلے گا تو ادراک اور تصحیح کا مرحلہ آئے گا۔ والسلام۔